بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پیج وہی چل رہا ہے 302 اور ویلاگ آخری ہے 5واں آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ بعض مفسرین نے آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ اللَّهُ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اس نفلی نماز کا حکم قرار دے دیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنا دشوار ہے، اور جن سواریوں میں سوار کو قبلہ کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں رخ کے قبلہ کا ہے، اگر نفل نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھیر لے یا پھر جائے، تو اسی حالت میں نماز پوری کر لی جائے، یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کو اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو اور کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو، تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنا اندازہ قائم کرے اور تخمینہ لگا کر جس طرف کوئی متعین کر لے اپنا منہ، یعنی اپنی سمت، وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے، تب بھی نماز صحیح ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آیت کے اس بیان میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل اور جزیات مذکورہ سے استقبال قبلہ کے حکم شرعی کی پوری حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ضرور تلاش کیجئے، ڈھونڈیے اور خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کیجئے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جدھر آپ تصور کرتے ہیں کہ ادھر ہو سکتا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز خدا کی ذات قبول کرے گی۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، کل انشاءاللہ آپ سے ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب، تاکہ ہم اور ویڈیو بھیجیں اور اللہ کے قرآن کو جتنا پھیلا سکتے ہیں ہم پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھیلانا تو اس کی ذات میں ہے، وتواصوا بالحق، وہی پھیلاتے ہیں، لیکن انسان کی ایک کوشش ہے۔ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، جان راہ حق میں دے دی شعیب قاسمی، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے، حضرت نانوتوی کو یہ سہانا خواب آیا، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا، الیاس کی لحد پر رحمتوں کی بارش، الیاس کی لحد پر ہے رحمتوں کی بارش،
جس نے گلی گلی میں اسلام ہے پھیلایا، محشر میں جھنگ کی گلیوں دربار رب میں کہنا، جب موت سامنے تھی میرا جھنگوی مسکرایا، جب موت سامنے تھی جھنگوی ہے مسکرایا، زندان میں فاروقی ہے خون میں نہایا، وہ شیر دل مجاہد اور جیل کی سلاخیں، اعظم کے ولولہ میں ذرا فرق بھی نہ آیا، تاریخ دیوبند میں غازی ولی مجاہد شہداء کا خون دیکھا جب ورق ایک اٹھایا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، جان راہ حق میں شعیب و قاسمی نے دی، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔